رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام عالیہ بنت مولانا خادم حسین صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی کے پیش نظر میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ بتایا ہے کہ جو اس دنیا میں اچھے اعمال انجام دیتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کیا کچھ عطا ہونے والا ہے۔ سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے اعمال کو انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا نہیں پڑتا ہے کوئی، دونوں کو ایک طرح کی جزا ملنے والی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں دونوں کی حیثیت ایک ہے۔ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو اعمال صالحہ اچھے اعمال کو انجام دے، اسے اللہ کیا دے گا، یہ عطا کیا ہوگی، اس کے بتانے سے پہلے اللہ اچھے اعمال پر جو کچھ پانا ہے
اس کے پانے کی بنیادی شرط بیان کر رہا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ ہسپتال اچھا کام ہے، ہسپتال بنانے پر اچھی جزا ملنا ہے اور وہ وعدے پورے ہونا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان تو رکھتے ہو۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو تم نے وہ اچھا عمل اللہ سے کچھ پانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ بات صراحت اس لیے تیزی کر رہا ہوں میں کہ اکثر ہمارے درمیان گفتگو میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ جو لوگ بہت بڑے بڑے کام کر گئے، بڑی بڑی ایجادیں کر گئے اور بڑی بڑی خدمتیں انسانیت کی انجام دی ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، تو انہیں اللہ سے جزا نہیں ملے گی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو پہلی بات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے عیسیٰ کریمہ میں 3 موضوع ہیں کم سے کم ایسے پہلی نگاہ میں جن پر گفتگو ہونا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ ترجمہ کر لوں پھر اس بات کو دہراؤں جو شروع کی ہے میں نے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر وہ مرد اور ہر وہ عورت جو اعمال صالحہ اچھے کام انجام دے، اچھے کام کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، اچھے کام کا مطلب صرف مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونا نہیں ہے، چاہے وہ خالق کی عبادت ہو چاہے وہ مخلوق کی خدمت ہو، دونوں اچھے کام ہیں۔ جیسے مسجد بنانا بھی اچھا کام ہے، جیسے مدرسہ کھولنا اچھا کام ہے، ویسے ہی کالج کھولنا بھی اچھا کام ہے، جیسے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اچھا کام ہے، اسی طرح سے کھیت میں جا کے دھوپ میں ہل چلا کے بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرنا بھی اچھا کام ہے۔ جو بھی اچھے کام ہیں اس پر اللہ کیا دے گا؟ ایمان کے شرط کے ساتھ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو اچھے کام انجام دیں گے ہم انہیں پاک و پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے۔ اس میں نہ دنیا کی قید ہے نہ آخرت کی قید ہے، دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی، طیب حیات طیبہ ملے گی، اور آخرت میں بھی حیات طیبہ ملے گی۔ اور اس کے بعد اگلی بات اللہ کہتا ہے کہ اور لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اچھے اعمال انجام دینے والوں کو اجر دیں گے۔ لیکن اجر دینے کا معیار کس چیز کو بنائیں گے؟ آیت کے جملے کی ذرا سے تشریح کر لوں، پھر وہ بات جو شروع کی تھی میں نے وہاں واپس آؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے ہم آپ دنیا میں جو اچھے کام انجام دیتے ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، نماز روزہ تلاوت قرآن جیسی چیزیں ہوں، یا مخلوق خدا کی خدمت ہو، کسی غریب کی مدد، کسی بیمار کی عیادت، کسی مرحوم کی تعزیت، کسی قسم پرسی کے عالم کے شکار کی سرپرستی کی، کسی یتیم کی مدد، کسی بیوہ کی مدد، دنیا میں بے شمار اچھے کام ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم چونکہ عظمت پروردگار کے زیادہ قائل ہیں اور ہونا ہی چاہیے، لہذا جب ہم دیندار بنتے ہیں تو ہم اللہ کے حقوق کی طرف تو متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اگر میں عرض کروں تو حقوق کی ادائیگی ادا کرنے کی عادت نماز پڑھنے میں چھوڑیے ساری شرطیں، ایک شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے چلے تو وضو سے شروع ہوتا ہے عمل، وضو کا پانی غصبی نہ ہو،
وضو جس برتن سے کر رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو، کسی کا دوسرے کا چھینا ہوا نہ ہو، جس جگہ بیٹھے ہیں وہ غصبی نہ ہو، جس جگہ پانی گر رہا ہے وہ غصبی نہ ہو، جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو، جس مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو، جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو۔ یہ غصبی نہ ہو کہ اتنی شرطیں کیا ہیں ادا کر ڈالو گے تب تم اللہ کے حق کے ادا کرنے کے قابل بنو گے۔ پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے تربیت حقوق، ادائیگی حقوق کی تربیت کے لیے، ورنہ اس کو ہمارے اللہ اکبر کہنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ بھی خیر میں اس موضوع پہ اس وقت نہیں جانا چاہتا، تو میں آخری جملے کی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ، ہم انہیں اجر دیں گے، اور اجر بھی کس بات پہ، کس عمل پہ دیں گے؟ وہ کچھ کر رہے تھے اس میں سے جو سب سے اچھا والا ہوگا اس کو بنیاد بنائیں گے۔ دیکھیں ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، ہماری زندگی بھر کی 2 نمازیں برابر نہیں، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کی نمازوں کو اگر بیٹھ جائیں کہ پروردگار تکبیرۃ الاحرام سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کوئی 1-2 رکعت نماز مل جائے جہاں بس تو ہی تو رہا ہو، جہاں نہ کہیں دماغ گیا، نہ خیال گیا، نہ نگاہ گئی، تو ڈھونڈے نہ مل پائے گا۔ کم سے کم مجھے تو نہیں ملتا۔ اپنے اعمال کا آدمی جائزہ خود لے سکتا ہے۔ روایات میں اس طرح ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو کبھی اس کا کوئی رکوع خالی اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کبھی اس کا کوئی سجدہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ کاش اتنا ہی ہو جائے۔ وہاں تک پہنچانا الگ کام ہے، اعمال کو انجام دینا الگ بات ہے، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچا کے قابل قبول بنانا اور بات ہے۔ خیر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری ساری نمازیں برابر نہیں، ہمارے روزے برابر نہیں، ہمارے تمام اعمال، کسی کی کوالٹی قدرے بہتر ہے، کسی کی بہت خراب ہے، کسی کی غنیمت ہے۔ ہمارے اعمال میں ہر کوالٹی کی چیز ہے۔ ہم آپ دکانوں پہ جاتے ہیں سودا لینے کے لیے، چاول لینے جا رہے ہیں، کہا یہ 35 روپیہ کلو ہے، 25 کہنے جا رہا تھا لیکن یاد آیا 25 میں نہیں ملتا، یہ 35 روپے کلو ہے، سب سے ٹوٹا والا، یہ 45 روپے کلو ہے، یہ 55 روپے کلو ہے، یہ 100 روپے کلو ہے۔ تو ہم نے دکاندار سے کہا کہ جتنا چاول ہے سب میں تم سے خریدے لیتا ہوں، لیکن 35 روپے والا، 45 روپے والا، 75 روپے والا سب کا ریٹ میں لگا رہا ہوں 100 روپے میں مجھے دے دو۔ شاید میں اپنی بات نہیں کہہ سکا۔ مال کی قیمت لگتی ہے الگ الگ، یہ صرف کریم پروردگار ہے جو کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی نہ جانے کتنی قسمیں ہوں گی، بالکل بیکار، قدر غنیمت، اس سے اچھا، اس سے بہتر، سب سے اچھا۔ تو ہم ہر ایک کی الگ الگ قیمت نہ لگائیں گے، تمہاری ساری نمازوں میں جو سب سے اچھی نماز ہوگی اس پر اجر دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ آیت کا اختتامی حصہ تھا جس کو میں نے اتنی سی بات اس حصے سے مجھے آپ سے کہنا تھی، وہ میں نے بات کہہ لی۔ اب میں پھر وہیں واپس آتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، انثی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر ابھی گفتگو کرنا ہے مجھے، لیکن اس سے پہلے جو بات عرض کر رہا تھا کہ شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے اس اچھے کام کو کرنے والے کو۔ ہمارے درمیان اکثر یہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور سوالات ہوتے ہیں، صاحب مدر ٹریسا نے پوری زندگی گزار دی لوگوں کی خدمت میں، اب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین پر ایمان نہیں رکھتی تھیں،
چاہے وہ توحید کی قائل رہی ہوں، جناب عیسیٰ کی نبوت کی قائل رہی ہوں، اگرچہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے اچھے کام کیے اور انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ آدمی اگر مومن نہیں ہے اور اس کے بعد بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کس لیے کرے گا؟ اللہ سے کو مانتا نہیں ہے تو اس سے پانے کے لیے نہیں کرے گا، پھر اب کرے گا تو یا لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے، یا نام اور شہرت کمانے کے لیے، یا کوئی بھی نیت ہو سکتی ہے جو ہم بد نصیبوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم بد نصیب مجلس میں آتے ہیں اس لیے کہ ذکر حسین کریں گے اور یہاں آپ کی تعریف کے لیے بات شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بد نصیبوں سے بھی یہ سب سرزد ہوتا رہتا ہے کہ نیت کچھ اور ہے اور اس کے بعد وہ نیت بدل کے کچھ اور چلی جاتی ہے، اللہ سے پانے کی نیت ہی نہیں رہ جاتی۔ یاد آ گئی ہے روایت، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کے بعد یہ بیماری ہمیشہ کی ہے جس کا نام ہے ریاکاری اور دکھاوا، لیکن سوشل میڈیا کے جسے شرک خفی کہا ہے حضور نے، جسے چھپا ہوا شرک فرمایا حضور نے۔ اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح رات کے سناٹے میں پتھروں کے درمیان کوئی چھوٹا سے کوئی حشرات الارض میں سے کوئی چھوٹا سے حشرہ چینٹی رینگ رہی ہو، اس سے بھی خفیہ طریقے سے تمہارے عمل میں ریاکاری چپکے سے شامل ہو جاتی ہے، لہذا اس سے ہوشیار رہو۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کوئی اچھا کام کرتا، سوشل میڈیا نے مصیبت بنا رکھی ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بے عملوں میں نہیں، جو باعمل لوگ ہیں ان میں جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ان سے باخبر کروں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال راہ گم کر بیٹھے، یعنی اللہ کی طرف رخ ہونے کے بجائے بندوں کی طرف رخ ہو گیا۔ آپ ظاہر ہے ابھی متوجہ نہیں ہو سکے ہیں، سوشل میڈیا پہ نظر ڈالیے تو ابھی سفر شروع ہوا ہے زیارت کا، اور گلے میں پھولوں کی مالا کے ساتھ تصویریں آنا شروع ہو گئی، یعنی ابھی چلے ہی نہیں ہیں مگر اللہ کی طرف سے رخ ہٹ گیا ہے۔ لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ میں حاجی صاحب بننے والا ہوں؟ چلیے اسے چھوڑ دیجئے، زیارت کے لیے پہنچے ہیں، آدمی گریاں کن سیدھے زری پہ پہنچے، لپٹے روئے، زیارت پڑھے، گریہ کرے، فریاد کرے، دعا کرے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پشت بقبر حسین سیلفی کھینچی جا رہی ہے۔ اب یہ انسان کا رخ اللہ کی طرف سے بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ ایک جملہ اکثر میں کہہ دیتا ہوں، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے سیلفی جو جدید لفظ ہے، ایک لفظ ہے سلفی جو پرانا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام والوں کا سلفی کچھ نقصان نہ کر سکا مگر سیلفی ہمیں تباہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جب کوئی آدمی ایک اچھا کام کرے، روایت سنا رہا تھا، اور اسے پہلی مرتبہ اللہ کہتا ہے کہ ہر اچھے کام پر کم سے کم 10 ثواب ہے۔ ذرا کوالٹی بہتر ہو تو 70 اور 70 گنا، 70,000 اور 70 لاکھ اور بے حساب اجر کی گنتی نہیں رہ جاتی، لیکن کم سے کم 10 ثواب ہیں۔ لیکن جب 10 ثواب پانے والا مومن پہلی مرتبہ اپنے اس کار خیر کا کہیں ذکر کرے تو اللہ کہتا ہے اس کے ثواب کو گھٹا کے 3 کر دو۔ پھر دوسری مرتبہ ذکر کرے تو اللہ کہتا ہے اس کے ثواب کو گھٹا کے 1 کر دو۔ اور پھر جب تیسری مرتبہ وہ پھر کہیں، بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، مولانا الحمدللہ آپ کی دعا سے 20 بار زیارت کر چکا ہوں اور 5 بار حج کر چکا ہوں اور 10 بار عمرہ کر چکا ہوں، خدا کے لیے یہ بخان میرے سامنے نہ گائیے،
خدا کے لیے چپ رہیے، اللہ کی بارگاہ میں بھی گنانے نہ جائیے، اس لیے کہ ہمیں ایک چیز یاد رکھنا ہے، ایک چیز بھول جانا ہے، اور ہم نے الٹ دیا ہے، ہمیں نیکیاں بھول جانا ہے، گناہ یاد رکھنا ہے۔ ہمیں دوسروں کے احسانات کو یاد رکھنا ہے، اپنے احسانات کو، مگر ہم نے سب مصرف الٹ دیا ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلے گی، موضوع سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ جب وہ پھر اسی کار خیر کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کے نام عمل سے اجر و ثواب کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس نے مجھ سے کچھ پانے کے لیے یا عمل خیر کیا ہی نہیں ہے، یہ جو پانا چاہتا ہے وہ لوگوں کی تعریف ہے اور وہ اسے مل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو جو مومن نہیں ہے اسے اجر آخرت نہیں ملے گا۔ میں یہاں پہ ایک وضاحت تھوڑا سا بطول لے لوں تاکہ اس کے باوجود جو الجھن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ کریم ہے، آخرت کا اجر پانے کے لیے ایمان شرط ہے، مگر اللہ نے، اگر میں سارے نہ کہوں تو اکثر اعمال میں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، آخرت کی جزا اور آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں اچھے نتیجے اچھے کاموں کے رکھے ہیں اور خراب نتیجے خراب کاموں کے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھنے کی جزا آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں اس کا اچھا نتیجہ ہے لمبی عمر پانا، اور ماں باپ کو تنگ کرنا، انہیں بے عزت کرنا، ان کا دل دکھانا، انہیں ناراض کرنا، اس کی سزا آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں اس کا نتیجہ ہے عمر کا کوتاہ ہو جانا۔ ایسے تمام اعمال ہیں جن کے اثرات اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں۔ پروردگار عالم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ایمان کے بغیر دنیا میں اچھے کام انجام دیتے ہیں وہ آخرت سے محروم رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے آخرت چاہی نہیں ہے جب صاحب ایمان نہیں، لیکن اس کے اچھے نتیجے انہیں دنیا میں حاصل ہوں گے۔ میں جلدی سے سنا لوں۔ 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو ان کے دلوں کا حال بتا دیتا تھا اور وہ صحیح نکلتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ بات امت میں پھیلی اور دھیرے دھیرے اب نوبت یہ آ گئی کہ لوگ، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا، اس کے پیرو ہو جائیں، اس کے مرید ہو جائیں، اس کے نقش قدم پہ چلنے لگیں۔ اس مرحلے پہ جب بات آ گئی تو ایک دن امام نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں جو یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کا حال بتا دیتے ہو، یہ صلاحیت تمہارے اندر کیسے پیدا ہوئی آخر؟ اب یہ امام کے علاوہ اور کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اگر یہ صلاحیت ملی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ دیکھیے اس نے وجہ بہت وہ بتائی ہے جو مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میں نے ایک اصول اپنی زندگی کا بنایا ہے کہ میں اپنے دل کی بات کبھی نہیں مانوں گا۔ مجھے جو کام اچھا لگے گا، میرا دل جو خواہش کرے گا، میں لفظ غلط بول گیا ہوں، میرا دل جو خواہش کرے گا میں اس کو نہیں مانوں گا۔ جو کام مجھے ناپسند ہوگا، پسند ہوگا، اسے اپنے دل پہ قابو رکھوں گا، اپنے نفس پہ قابو رکھوں گا، وہ نہیں کروں گا جو میرے نفس کی خواہش ہوگی، اور وہ کروں گا جو مجھے پسند نہ ہو، میرے دل کی خواہش نہ ہو۔ تو امام نے اس سے کہا کہ یہ بتا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اسلام کو قبول کر لے، تجھے یہ بات گوارا اور پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں ہے، ناپسند ہے۔ تو امام نے کہا یہ اپنا اصول توڑ دے کہ جو ناپسند ہے وہ کروں گا اور جو گوارا ہے وہ نہیں کروں گا، اور یا پھر مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں اصول نہیں توڑوں گا، وہ مسلمان ہو گیا۔
اب مسلمان ہونے کے بعد جو لوگ آئے کہ میرے دل کا حال بتائیے، تو بیچارہ میں اور ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جب تک یہ مسلمان نہیں تھا اس کے پاس اتنی بڑی صلاحیت تھی، اور اب مسلمان ہو گیا تو صلاحیت چھن گئی، اس کا مطلب اسلام کچھ اچھا نہیں ہے۔ الجھن پیدا ہوئی، یہ سوال کھڑا ہوا، اور اس نے خود بھی کہا، توجہ دے، میں نے پورا واقعہ اس حصے کے لیے سنایا ہے کہ جزائے آخرت الگ چیز ہے، مگر اللہ محروم نہیں کرتا ہے۔ اگر صاحب ایمان بھی نہ ہو تو اچھے عمل پہ محروم نہیں کرتا۔ امام نے کہا کہ جب تک تو عالم کفر میں تھا اس وقت تک تو دلوں کا حال بتاتا تھا اور جان لیتا تھا، اور اب جو اب اسلام کی راہ پہ آ گیا ہے تو اللہ نے تیری صلاحیت چھین لی۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ایمان و اسلام کی راہ پہ نہیں تھا تو تجھے جزائے آخرت نہیں دے سکتا تھا، لہذا اس اچھے عمل کا بدلہ اسی دنیا میں دے رہا تھا، لیکن اب تو اسلام پہ آ گیا ہے تو تمہاری دنیا کی بجائے یہ اب تمہاری آخرت کے لیے اس نے اٹھا کے رکھ دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اتنی دیر میں ایک الجھن کم کرنا چاہیے، اور اگر اس کے بعد بھی سوال باقی رہ جاتا ہے تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے براہ راست رابطہ کریں، اور اپنا نمبر بھی بتاتا رہتا ہوں، اور ایسے بھی تنظیم المکاتب کے ہر کاغذ پر آپ کو اس گنہگار کا نمبر مل جائے گا 9415306997۔ آپ مجھ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ کا تیسرا پیغام، ایک میں نے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ ایمان کی شرط کے بارے میں مختصر سی گفتگو کر لی، اور ایک اس پر جو ہم سب کی ہمت افزائی کا سبب ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہ ہو، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم جو اعمال انجام دو گے ان میں جو بیسٹ کوالٹی کی چیز ہوگی اسی ریٹ پر تمہارے سارے اعمال۔ لیکن ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمیں جہاں سے کوئی چھوٹ ملتی ہے وہ چھوٹ یا وہ سہارا ہمت شکنی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے ہوتا ہے، گستاخی اور خودسری کے لیے نہیں ہوتا۔ شاید میرا جملہ ابھی نہیں واضح ہو سکا۔ اگر ہمیں امید ہے کہ شفاعت ملے گی، اور امید صحیح ہے، تو شفاعت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم گستاخ ہو کے خوب جم کے گناہ کریں کہ مولا تو چھوڑا ہی لیں گے۔ شفاعت ملنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم گنہگار ہو کے بھی مایوسیوں کا شکار نہ ہو کہ مولا ہیں انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ گناہ کرنا اور ہے، سرکشی کرنا اور ہے۔ ہم گنہگار ہو جائیں تو بخشش کی امید ہے، لیکن اگر سرکشی پہ چلے جائیں تو پھر بخشش کا سہارا باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ خیر بعد میں بات نکلی، میں نے عرض کر دیا۔ تیسرا حصہ اس آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ مرد و زن چاہے جو ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، اچھے کام کی انہیں جزا ملے گی۔ دونوں کے لیے ایک ہی معیار ہے، اور انہیں حیات طیبہ، اب حیات طیبہ پر میں اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، وہ بہت مفصل گفتگو ہے کہ اس سے کیا کیا مراد ہے، اس کے مختلف روایات میں تشریح بھی ہے، لیکن بعض روایات میں جو تشریح ہے وہ تشریح بھی کچھ سمجھنے کے لیے نمونے بیان کر دیے گئے، ورنہ اچھی زندگی، دنیا کی اچھی زندگی میں دنیا کی راحتیں بھی شامل ہیں اور پروردگار عالم کی رضا بھی شامل ہے، اور آخرت کی اچھی زندگی میں تو ظاہر رضا پروردگار اور آخرت کی جزا شامل ہے۔ اچھی زندگی کیا ہے اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کروں گا۔ میں اب جس موضوع پر جتنی دیر گنجائش ہے اتنی دیر جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے دونوں کے لیے ہماری نگاہ میں یکساں زندگی بھی ہے اچھے کاموں پر، اور ہم سے جزا بھی دونوں کو ملنا ہے۔ یہاں بھی اسلام پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اور کیے جاتے ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے مردوں کو آگے رکھا ہے اور عورتوں کو پیچھے کر دیا ہے۔ یہ ایک آیت اس کا جواب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر صراحت کے ساتھ اس بات کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ مرد یا عورت ہونے سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں جزا پانے کے اعتبار سے، لیکن برابر نہیں ہیں فرض کی ادائیگی کے اعتبار سے۔
مرد کے لیے فرائض الگ ہیں، عورتوں کے لیے فرائض الگ ہیں، لیکن جو حقوق ہے اور جو اللہ کی طرف سے جزا ہے اس میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، بات صرف مرد و زن کی نہیں ہے۔ اسلام کمزور کو محروم نہیں کرتا، اسلام کمزور کو محروم نہیں کرتا، ڈیوٹی نہیں لگاتا، مگر جو ڈیوٹی جن کی لگائی ہے، جو انہیں دینے والا ہے، اس محروم کو جو اس ڈیوٹی کو انجام دینے لائق نہیں ہے اسے بھی عطا کرتا ہے۔ میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ سورہ جمعہ نازل ہوا، سورہ جمعہ میں آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ سورہ جمعہ ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی ابتدائی سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا جن کے مقصد زندگی کا یہ ہے، اور وہ آخرت قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اللہ نے جملہ یہ آیت ارشاد فرمائی۔ میں نے تیسری یاد دہانی سیکھی کہ اس آیت کو آپ کے ذہنوں میں محفوظ کر دوں کہ ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ اور صراحت کر ہی دوں، ایک چاہت، اب ایک سلسلہ ایک بات اور کہہ ہی دوں، کوئی حرج نہیں ہے، دو چار لوگ تنقید کریں گے، کوئی بات نہیں، صحیح تنقید ہوگی قبول بھی کر لوں گا۔ دیکھیے ابھی ایک پیڑھی بھی نہیں گزری ہے، مجلسیں ہوتی تھیں تو مجلس پڑھنے کے لیے کوئی عالم یا خطیب جو بھی بلایا جاتا تھا، اسی مجلس میں خواتین کی شرکت کا انتظام ہوتا تھا۔ خواتین کی مجلس اگر ہوتی بھی تھی تو کوئی مقامی طور پر کتاب لے کے بیٹھ گیا اور ایک مختصر سی مجلس خواتین کی ہو گئی، اور خواتین کو مردانی مجلس میں شرکت کا انتظام ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواتین میں اس وقت تک منہ زبانی مجلس پڑھنے والی خطیبائیں تیار نہیں ہوئی تھیں۔ معاف کریں گے خطیبائیں مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گی، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، سلجھے دماغ کی ہوں گی تو ان سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ اب ہونے یہ لگا ہے کہ مردانی مجلس کے پیرالل، میں یہاں کی بات سے نہیں کر رہا، نہ میں براہ راست میزبان پہ تنقید کر رہا ہوں، میرا یہ مزاج نہیں، اگر ان کو تکلیف محسوس ہو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ یہ ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے، اور پوری عزاداری کے سارے دنوں میں، اب صرف فاتحہ کی بات نہیں کر رہا، مسلسل میں خواتین کی مجلس کا خلاف نہیں ہوں، لیکن صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مردانی مجلس پڑھنے والا عالم یا خطیب نسلوں سے سیکھ کے آیا ہے، اور وہ منجھا ہوا ہے، اور میں ان گمراہوں کی بات نہیں کر رہا جو خالی لوٹ مار کے لیے آتے ہیں مجلس پڑھنے، لیکن اہل علم کی کمی نہیں ہے۔ ابھی علم خواتین میں اتنا منتقل نہیں ہوا ہے کہ صرف ان کی مجلسوں پر خواتین، ابھی اتنا علم ان میں منتقل نہیں ہوا ہے، اور پھر شوق ہماری بیٹیوں میں اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کچھ بننے سے پہلے خطیبہ بننا چاہتی ہیں۔ خطیب بننا ہے تو پہلے عالم بننا چاہیے۔ عالم کا مطلب امامہ نہیں ہے۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ خطیب تھے، عالم نہیں تھے، مگر انہوں نے ایک استاد کو اپنے لیے معین کیا تھا، اور جب مجلس تیار کرتے تھے تو اس عالم کے پاس جا کے چیک کراتے تھے کہ دیکھ لیجئے مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو رہی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، خواتین کی مجلس ہو، لیکن کم سے کم اتنا انتظام ہو کہ مردانی مجلس میں خواتین شرکت کرتی رہیں، تاکہ وہ علم جو ابھی خواتین تک منتقل نہیں ہوا ہے لیکن صدیوں سے مردوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ خواتین کی طرف منتقل ہوتا رہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ نہیں، ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیجئے محمد۔ ابھی چونکہ ہماری بیٹیوں کو مدرسے میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا مدرسے میں سال دو سال پڑھا اور انہیں بہت بڑا مان لیا گیا،
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے مجھے. وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ امامہ بڑا ہونے سے پہلے سدھر جاؤ جتنا سدھر سکتے ہو. امامہ بڑا ہونے کا مطلب سمجھے آپ؟ یعنی جب معاشرے میں حیثیت مل جائے. آپ نے دیکھا ہوگا طالب علم کا امامہ چھوٹا ہوتا، حالانکہ اب طالب علم بھی ماشاءاللہ مجتہدین کے مقابل کے امامے بڑے بڑے پہن رہے ہیں. لیکن ایک شناخت ہوتی تھی ایک طرح کی کہ امامہ بڑا پہننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک سماج میں حیثیت مل گئی اور لوگ یہ لوگوں کے لیے مرکز نگاہ بن گئے. امام خمینی کہتے تھے امامہ بڑا ہونے سے پہلے جتنا سدھار سکتے ہو سدھار لو، اور جتنا سنبھل سکتے ہو سنبھل جاؤ. تو میں وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی دین خواتین کی طرف منتقل ہو رہا ہے، مدرسے بہت کھلے ہیں، لیکن مدرسے ابھی خود اس معیار تک نہیں پہنچے ہیں جس معیار تک آج بھی مردوں کے لیے مدرسے ہیں. ابھی تھوڑا وقت ہے، پڑھ کے آئیں پڑھائیں، اللہ انہیں مردوں سے زیادہ قابل بنا دے. پھر اس کے بعد شوق ذکر اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی خطیبہ بن جائے، عالمہ بنے چاہے نہ بنے، خطیبہ بن جائے. میں اس کرنا چاہتا ہوں، دو شوق ہیں ہمارے درمیان، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام. ہم سب کا شوق ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ بات کہہ چکا ہوں دہرا رہا ہوں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ان کا ذکر کرے. اچھی آواز ہے تو سلام قطع رباعی مرثیہ کہاں، سلام قطع رباعی نوحہ قصیدہ. اور اگر بولنا جانتا ہے تو خطیب. میں پھر عرض کروں گا، اگر آپ کو اپنے بچے کو ذکر معصومین کرانا ہے اس سے، تو اسے کم سے کم کسی استاد شاعر کے ذمے ڈالیے کہ اس کے اندر شعر فہمی کا سلوک کا شعور پیدا کرے. اب تو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ نہ ردیف معلوم ہے، نہ قافیہ معلوم ہے، نہ بحر معلوم ہے. اور اس کے بعد بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہمارے پاس عقائد کے درست کرنے کا ٹھکانہ کیا تھا؟ عقل، قرآن مجید، سیرت و سنت معصومین. لیکن آج ہمارے درمیان بہت سے جوان ہیں جو اپنے عقائد کو شعراء کے اشعار سے طے کر رہے ہیں، اور اشعار میں جو پڑھ دیا گیا آپ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دیے تو آپ کو فوراً مقصر کا تمغہ عنایت کر دیا جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. مجلسیں پڑھیں لیکن عالم اور عالمہ بنائیے. بچپن میں جس بچے کی بہت مناظر میں نے دیکھے، بچے کی آواز اچھی ہے یا بچی کی آواز اچھی ہے، اسے آپ پڑھوا رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں اسے واہ واہ کی للک ہو جائے گی اور اسے چھوٹی چھوٹی رقم ملنے لگے گی. پھر وہ آگے بڑھ کے خالی واہ واہ اور لفافے کا ہو کے رہ جائے گا، اہل بیت کا نہ رہے گا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے مناظر ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بہرحال بات طولانی ہو گئی، اس کے لیے معذرت. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں اس بات کی تاکید کر رہا ہوں کہ مردانی مجلس میں خواتین کی شرکت کا انتظام کیا جائے، خواتین کی مجلس بھی برقرار رہے. اور میری خطیبائیں جو آن لائن جا رہی بات ریکارڈ ہوگی، سنی گی، سنائی جائے گی. اور اللہ کا ایک احسان میرے اوپر یہ بھی ہے بہت سے احسانات میں کہ جو بات میں عرض کرتا ہوں وہ ایک چھوٹے سے محدود مجمع میں اور میں عام لوگوں تک دنیا بھر میں نہیں پھیلا پاتا. مگر کوئی میرا دشمن کا لفظ اچھا نہیں، کوئی میرا مخالف، مجھے نالائق سمجھنے والا اپنے مخالفت کے چکر میں وہ بات پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. تو اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، حیات طیبہ بھی ملے گی اور بہترین عمل کو معیار بنا کے اس پر جزا. بات پھر دین میں آئی ایک ضروری بات اور عرض کر دوں، چاہے آپ کو کچھ زیادہ لمبی بات ہو جائے میری. جب اللہ کی مرضی کے لیے، دیکھیے یہ ممبر اللہ کی بات کہنے کے لیے بنا ہے، یہ بات کہتا رہتا ہوں میں. اگر یہ ممبر اللہ کی بات، نبی کی بات، علی کی بات، توحید و نبوت و رسالت و امامت و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ
مجلس و ماتم جو اللہ کے دین کی باتیں ہیں ان سے ہٹ کے اس پر کوئی بات کی جائے تو یہ ممبر امام کی نگاہ میں ممبر نہیں رہ جاتا۔ شام کے دربار میں جب مجلس لمبی ہو جاتی ہے تو بعض تجربے کار سامعین انتظار میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی شام کربلا کوفہ آئے ویسے ہی گریہ شروع کر دو، مولانا سمیٹ دیں۔ مگر میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اس میں کہیں امام حسین کا نام آ گیا، ان کے سامعین میں سے ایک صاحب نے فوراً گریہ شروع کر دیا، تو ذرا بہت زیادہ بزرگ تھے، کہنے لگے پہلے چپ ہو کے سنو پھر رونا۔ تو فی الحال میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن حصہ اسی کا ہے۔ شام کے دربار میں جب قیدیوں کا قافلہ پہنچا ہے تو ممبر پر خطیب بٹھایا یزید نے، جس نے سید الشہداء کی اہانت، خاندان اہل بیت کی اہانت شروع کی اور کافی دیر تک وہ دین کے خلاف، عظمت اہل بیت کے خلاف بولتا رہا۔ جب وقت لے چکا وہ تو روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اے یزید، کیا تو مجھے بھی اجازت دیتا ہے یا مجھے اجازت دے ان اسعد هذه الاعواد، کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں۔ مولا یہ ممبر بنا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں لکڑیوں پر جاؤں، تو مولا کا ارشاد یہ بتا رہا ہے کہ ممبر سے ممبر کی بات کہی جائے گی تو ممبر رہے گا، اور ممبر سے ممبر کی بات نہ کہی جائے گی تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر بن جائے گا، ممبر نہ رہے گا۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ممبر سے ممبر کی بات کہی جائے گی تو ممبر رہے گا، اور اگر ممبر کا ڈھانچہ نہیں ہے، پالان شتر کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مگر اس پر جا کے خدا کی بات کی جا رہی ہے، ولایت کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ ممبر غدیر کہلائے گا، چاہے پالان شتر کا ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں۔ بہت سی باتیں تھیں ذہن میں جو رہ گئیں اور بہت سی باتیں ذہن میں نہیں تھیں، وہ آپ کے سامنے آ گئیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مرد ہو چاہے عورت ہو اسے اچھی زندگی دے گا۔ دیکھیے اللہ نے اس دنیا میں، بس آخری بات ہے جو اس آیت سے جڑی ہوئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اچھی زندگی وجود میں کیسے آئے، اس کی جو بنیادی شرطیں ہیں جو ان آیات کی تفسیروں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس دنیا میں ہم کو اکیلے نہیں بنایا ہے، ہمیں ایک کنبہ، ایک خاندان عطا کیا جس میں ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہم اکیلے رہنے کے لیے اس میں رشتے ہی رشتے ہیں، اور جو رشتے ہیں ان میں جو سب سے مقدس رشتہ ہے وہ ماں کا ہے۔ ماں کے رشتے کے بعد باپ ہے، بھائی بہن ہیں، چچا ہے، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، یہ سگے رشتے ہیں، خون کے سگے رشتے جو محرم ہے، اور سب سے زیادہ مقدس رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ ان رشتوں میں سب رشتے کس کے بنائے ہیں؟ ماں کسی خاتون کو بنایا تو اللہ نے بنایا، باپ بنایا تو اللہ نے بنایا، میری بہن بنائی تو اللہ نے وہ اس کو میری بہن بنایا، مجھے بھائی بنایا تو اللہ نے بنایا، چچا بنایا، رشتے سارے اللہ کے بنائے ہیں۔ مگر ایک رشتہ ہے جو اللہ کا بنایا نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا ہوتا ہے۔ پہلی بوجھیں گے آپ؟ ماں کا رشتہ اللہ کا بنایا، باپ کا رشتہ اللہ کا بنایا، بھائی کا رشتہ اللہ کا بنایا، چچا کا رشتہ اللہ کا بنایا، لیکن شوہر اور زوجہ کا رشتہ ڈریے نہیں کہنے میں، وہ الہی فیصلے اپنی جگہ ہیں، قضاء و قدر کی بحث نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے فیصلے رکھے ہیں، حدیں معین کی ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کے درمیان جو اجنبیت ختم ہوتی ہے
اور قرآن کی زبان میں جسے اس نے اپنے آیات میں قرار دیا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے مجھے پہچاننا ہے تو اس کے ذریعے بھی پہچانو. کیا ہے آیات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من ازواجکم. اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے من انفسکم. معاف کیجیے گا آیت تھوڑا بھول رہا ہوں لہذا آیت تب نہیں پڑھوں گا. لیکن اس کے بعد اس نے تم کو تمہارے لیے تمہارے ہی جیسی خاتون بنائی تمہارے لیے اجنبی. لیکن جیسے ہی وہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت نکاح کے ذریعے زوجہ و شوہر بنتے ہیں اللہ معجزانہ طور پر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ان دو اجنبیوں کے درمیان دلی محبت بھی پیدا کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بھی پیدا کر دیتا ہے. اب اگر اللہ کا یہ وعدہ کہیں پورا ہوتا نہیں دکھائی دے رہا، کہیں مرد ظلم کر رہا ہے، کہیں عورت تنگ کر رہی ہے، تو مالک کی مودت کہاں چلی گئی؟ یہ رحمت کہاں چلی گئی؟ اس تنگدست شوہر کو یہ زوجہ کیوں اتنا ستا رہی ہے کہ مجھے تو فلاں زیور خرید کے دو؟ یہ کمانے والا اچھی حیثیت کا مرد کیوں اب کنجوسی کر رہا ہے اور اپنی بیوی کو جیسے حیثیت ہے اس کی ویسے کپڑے بنا کے نہیں دے رہا؟ دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ کیوں ہو رہا پروردگار؟ اور بات یہیں پہ نہیں رکی. اس وقت ہمارے معاشرے کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے طلاق، اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جھگڑے، مقدمے بازیاں، پولیس کیس، جھوٹے سچے، سچے کم جھوٹے زیادہ، مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. میں اس کی تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتا. اس آیت کے طفیل میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. سارے رشتے اللہ کے بنائے، ایک رشتہ بندوں کا بنایا ہوا، اور وہ ہے رشتہ ازدواج، میاں بیوی. یہ میاں بیوی کا رشتہ کون بناتا ہے؟ بندے بناتے ہیں. ادھر کے رشتہ دار ادھر کے رشتہ دار طے کرتے ہیں، مولوی کو بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے انکح تو، اور جواب میں ملتا ہے قبل تو یہ رشتہ کس کے ذریعے وجود میں آیا؟ یہ بندوں کا بنایا ہے. میں بار بار دہرا رہا ہوں بات کہنے کے لیے. اللہ کا فیصلہ ہے، مگر اللہ کا بنایا رشتہ نہیں ہے، بندوں کا بنایا رشتہ ہے. مگر کتنا قیمتی ہے، توجہ دیجئے گا. اگر میاں بیوی نہ ہوتے تو یہ عورت کبھی ماں بنتی نہیں، شاید کہیں نہیں بات. زوجہ و شوہر جب وجود میں آتے ہیں تو ولادت ہوتی ہے، تو یہ ماں بنتی ہے، یہ باپ بنتا ہے، یہ بھائی بنتا ہے، یہ بہن بنتا ہے، یہ چچا بنتا ہے، یہ ماموں بنتا ہے. تو سارے اللہ کے بنائے رشتوں کی بنیاد ہے بندوں کا بنایا رشتہ. اگر بندوں کے بنائے رشتے کے تقدس کو برقرار رکھیے گا تو اللہ کے بنائے رشتوں کا تقدس بھی برقرار رہے گا. اور یہاں سے اگر تقدس چلا گیا تو پھر وہاں بھی نالائقی کے علاوہ اور کچھ دیکھنے کو ملنے والا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تھوڑا سے وقت شاید زیادہ ہو جائے مگر بالکل ناقص بات نہ رہ جائے کہ تقدس کو برقرار رکھنے میں کیا کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے. آخری بات سن لیں. عباسی خلفاء کے تاج القضات ہیں کوئی، شاید ابو مریم نام تھا، مجھے زمانہ ہوا اس واقعے کو پڑھے ہوئے، اور میں نے کہیں اپنے پاس حوالہ نوٹ نہیں کیا تھا. کوئی صاحب حوالہ مانگنے نہ آئیں گے، اگر انہیں یقین نہ ہو تو نہ مانیں گے. اگر ان کو خدا نہ کرے یہی لگے کہ ممبر سے بھی آدمی جھوٹی روایتیں پڑھ سکتا ہے، اگر ان کا تجربہ یہی ہو، ایسی مجلسیں زیادہ سنتے ہوں. ہاں ہے، بس اب رولانا ہے. ہر سال نئے مصائب. شمر نے جو ظلم کیا تھا وہ اس سے زیادہ ان کی محنت ہے. خیر چھوڑیے، ان باتوں میں نہ جائیں بار بار. جو اس نے سوچا نہیں وہ یہ گڑھ کے لا رہے ہیں. خیر، قاضی کا نام شاید ابو مریم تھا. اس کا ایک پڑوسی تھا، وہ مجوسی تھا، آتش پرست. اس نے ایک دن اپنے پڑوسی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اتنے دن سے تم میرے پڑوسی ہو اور اچھے پڑوسی ہو، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، تو میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیسا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے تلاش کروں. تو اس نے کہا کہ آپ قاضی القضات ہیں،
میں ایک معمولی سا انسان ہوں، پھر آپ مسلمان ہیں اور میں مجوسی ہوں، آپ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں؟ تو اس نے قاضی نے کہا کہ نہیں، تم کو اچھا پڑوسی پایا ہے، اس لیے میں تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں، تم اچھا مشورہ دو گے۔ ایک مومن کے حقوق جو ہیں، مومن کے حقوق، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن سے کوئی مشورہ مانگے تو چاہے آپ کے لاکھ اس کی دشمنیاں ہوں، لیکن اب مشورے میں ان دشمنیوں کو نہیں نکالنا ہے، صحیح مشورہ دینا ہے، یہ مومن کا حق ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ دھوکہ اس حد تک دیتے ہیں کہ اتنی ظاہری دوستی کر لیتے ہیں کہ وہ اعتبار کرنے لگے، اور جب اعتبار کرنے لگے تو اس اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اسے تباہ کیا جائے۔ یہ مومن کا کہیں سے مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن بھی مشورہ مانگے تو اسے صحیح مشورہ دو۔ میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ہم علی بن جائیں گے کہ دشمن تلوار بھی مانگے تو اسے دے دو۔ واقعات ہیں نا آپ کے سامنے، تو کہا تلوار دے دو، اس نے دے دی انہوں نے، تو اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو جواب دیا کہ وہی بچانے والا موجود ہے جو پہلے تھا۔ خیر، تو اس نے مشورہ مانگا تو اس نے کہا سنو، تم نے مشورہ مانگا ہے تو مجھ سے سنو، تمہارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دین پیش کیا، تو اس وقت میں اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوں، 3 کلچر تھے، 3 تہذیبیں تھیں۔ ایک عرب کلچر، قبائلی نظام والا، جو قبیلے اور قبیلے اپنی عزتوں کے لیے نسلوں میں لڑتے تھے۔ ایک ایرانی کلچر، اور ایک اس وقت کی زبان میں، آج کی زبان میں یورپین کلچر، اس وقت کی زبان میں رومی کلچر۔ تو 3 کلچر، 3 تہذیبیں تھیں، ایک ایرانی، ایک رومی اور ایک عرب۔ ان تینوں کلچرز میں شادی کا معیار الگ الگ تھا۔ کہ عرب جب شادی کرنے چلتا تھا تو صرف ایک چیز دیکھتا تھا، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں خاندان اور ہڈی۔ عربوں میں ایک ہی بات تھی کہ ہماری ٹکر کا قبیلہ ہے کہ نہیں ہے، ہماری ٹکر کا خاندان ہے کہ نہیں۔ ان کے ہاں بس یہی ایک معیار تھا، ان کو اور کچھ نہیں دیکھنا ہوتا تھا، انہیں بس یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ٹکر کا خاندان ہے کہ نہیں ہے، ہڈی دیکھتے تھے۔ اس کے بعد جو رومی کلچر تھا، کہ رومی کلچر میں خاندان کی فکر نہیں تھی، انہیں آج تک نہیں ہے، انہیں بس شکل صورت دیکھنا ہوتی تھی، جہاں خوبصورتی ملی، حسن ملا، جمال ملا، وہاں کر لو شادی۔ ان کے ہاں صرف حسن و جمال معیار تھا۔ اور کہا ایرانی کلچر میں، کہاں وہاں یہ دونوں معیار نہیں تھے، نہ انہیں خاندان کی فکر ہوتی تھی اور نہ انہیں شکل و صورت کی اور حسن و جمال کی، وہ دیکھتے تھے پیسہ کہاں ہے، پیسے کے پیچھے شادی کرتے تھے۔ 3 کلچر ہو گئے، ایک رومی، ایک ایرانی، ایک عرب۔ آج کی بات نہیں کر رہا، البتہ آج بھی شباہتیں موجود ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں بار بار تاکہ دماغوں سے نکل نہ جائے۔ رومی کلچر میں حسن، عرب کلچر میں خاندان، ایرانی کلچر میں پیسہ۔ کہا جب تمہارے نبی آئے تو انہوں نے شادی کا معیار قرار دیا کہ یہ دیکھو کہ جہاں شادی کرنے جا رہے ہو وہاں دین ہے کہ نہیں، وہاں تقوی ہے کہ نہیں۔ نہ وہ شکل و صورت کے بنیاد بنائی انہوں نے، نہ پیسے کو، انہوں نے معیار کس چیز کو قرار دیا؟ دین اور تقوی کو۔ اس کے بعد اس نے کہا اب تمہارا فیصلہ کہ تم کس معیار کو اپناؤ، اپنے پیغمبر کے بنائے معیار کو یا ان کے معیار کے جنہیں تم کفار کہہ رہے ہو۔ میں نے آپ سے جملہ کہا کیوں ہے؟ آج ہم شادی کرنے چلتے ہیں تو سب سے پہلے شکل و صورت کی تلاش ہوتی ہے، اس کے بعد پیسے کی جستجو ہوتی ہے، اس کے بعد خاندان کی جستجو ہوتی ہے۔ اگر نہیں دیکھتے تو دین نہیں ڈھونڈتے، ایمان نہیں ڈھونڈتے، تقوی نہیں ڈھونڈتے، خوف خدا نہیں ڈھونڈتے۔
یعنی کفار میں ایک ایک معیار تھا، لیکن ہم نے کافروں کے تینوں معیار کو اپنا معیار بنا لیا ہے اور اسلام کے معیار کو کنارے رکھ دیا ہے، تو تباہی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ چیزیں نہ دیکھیں، تعلیم نہ دیکھیں یا شکل و صورت نہ دیکھیں۔ اللہ نے جتنی شکلیں بنائی ہیں وہ کسی نہ کسی کو اچھی لگتی ہیں، مطمئن رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس شکل کو کوئی اچھا کسی کو اچھی لگے گی نہیں۔ پورا افریقہ ہم کو کبھی اچھا لگتا ہے؟ اور پورا افریقہ پورے افریقے کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو اللہ نے انسان کو جینے کے لیے بنایا ہے، پریشان ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے، ستانے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ شکل و صورت دیکھیں، آپ تعلیم دیکھیں۔ البتہ ایک بات کہوں گا، جاب کہنے کی وہ سن لیں۔ ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنی بیٹی کو کہیں دینا چاہو، کہیں شادی کرنا چاہو، تو یہ ضرور دیکھنا کہ جسے تم اپنا داماد بنانے والے ہو اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ بہترین شوہرداری کرنا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو سنا تھا کہ جیسے جمعہ حج ہے غریبوں کا، ویسے ہی جب جہاد کے فضائل آئے، جہاد کی آیت آئی، جہاد واجب ہوا اور جہاد کے فضائل بیان کیے حضور نے، تو خواتین نے ایک جلسہ کیا اور ایک بہت ہی باشعور خاتون کو اپنا نمائندہ بنا کے حضور کے پاس مسجد میں بھیجا، اور اس نے آ کے کہنا شروع کیا کہ جب آپ جہاد پہ جاتے ہیں تو آپ کے بچوں کی نگرانی ہم کرتے ہیں، آپ کے مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں، آپ کی عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں، لیکن آپ مردوں کو اتنا اجر و ثواب مل جائے اور ہم اس ثواب سے محروم رہے۔ میری بیٹیاں سنیں، امام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد کبھی کبھار میدان جنگ میں جا کے اسلحے چلا کے خون بہانا نہیں ہے، عورت کا جہاد پوری زندگی کا جہاد ہے، اور وہ ہے اچھی طرح سے گھر چلانا، بہترین شوہرداری کرنا۔ رشتوں کو توڑنا کام نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنا کام ہے۔ کبھی کبھی مجلسوں میں حقوق جو بیان ہوتے ہیں، ان میں حقوق اور فرائض میں باریکیاں بھی بیان ہوتی ہیں کہ بالکل واجبات کے کنارے یہ ہیں کہ مثلاً عورت کا نفقہ ذمہ ہے اور پکا کے بھی کھلانا پڑے گا، مگر یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پل کے دو کنارے ہوتے ہیں کہ اگر آپ صرف فرائض اور واجبات اور حرام پہ چلیں گے اور مستحبات کو نظر انداز کریں گے تو یہ واجبات اور محرمات پل کے دو کنارے ہیں، اور مکروہ و مستحب اور اخلاقیات پل کا درمیانی حصہ ہے۔ درمیانی حصے میں چلتے چلتے ایک آدھ قدم بہکے بھی تو دریا میں نہیں گریں گے، لیکن اگر کناروں پہ چل رہے ہیں کہ بس واجب بس حرام دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں تو ایک قدم بھی بہکیں گے تو دریا میں گر جائیں گے۔ سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شہادت مظلومہ کے بعد مولا علی نے ایک جملہ فرمایا تھا، جو جملے ان میں ایک جملہ یہ تھا کہ کبھی میں نے ایسی کوئی بات فاطمہ سے نہیں کہی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی اس میں شامل کرے، ہم سب گنہگار ہوتے ہیں، کبھی میں نے ایسی کوئی بات فاطمہ سے نہیں کہی جس سے فاطمہ کو غصہ آئے، اور کبھی فاطمہ نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو مجھے ناگوار گزرے، بلکہ فاطمہ نے میرے دل کے اندر جو کچھ تھا اس کے خلاف بھی کبھی کچھ نہیں کیا۔ یعنی ایک دوسرے کے دلوں کے اندر کی گہرائیوں کو بھی سمجھ کے اس رشتے کو ادا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ایسی بیوی کس عالم میں کہ در و دیوار کے درمیان اس طرح پیسا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں اور بچہ شہید ہو گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ اب اکیلی زہرا اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یا فضا خذینی،
اے میری فضا میرا ہاتھ پکڑو، مجھے سنبھالو۔ زمین پہ گر پڑی نبی کی بیٹی، زمین پہ خون ہے، شہید محسن کا لاشا ہے، اور اسی وقت علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور علی اللہ کے رسول سے جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے نیام میں رکھی تلوار پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ گلے میں چادر کا پھندا یا امامے کا پھندا ڈال کے ظالم لے کے چلے، در کے پاس زہرا زمین پر گر کے پڑی ہیں۔ ایک مرتبہ جب علی گزرنے لگے آواز دی خلو ابو الحسن، ہاتھ سے قبا کا دامن پکڑا، ظالم نے اتنا بھرپور تازیانہ دست مبارک مارا کہ ہاتھ بھی شکستہ ہو گیا۔ علی گرفتار کر کے مسجد میں لے جائے گئے، اسی عالم میں کھڑی ہوئی بال بکھرانے کے لیے آواز دی علی کو چھوڑو ورنہ میں ابھی بال بکھرا دوں گی۔ مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئیں، ظالم ڈر گئے، علی چھوڑ دیے گئے، مگر فاطمہ کا پہلو زخمی ہے۔ اس عالم میں بھی فاطمہ نے گھر کا کام جو تقسیم کیا ہے وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ جب گھر کا سارا کام انجام دے لیا، اس کے بعد جناب اسما کو بلایا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، اور جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وقت گزرا، آواز آنا بند ہوئی، اسما دل پر صبر کا پتھر رکھے بیٹھی ہے کہ اگر گریا شروع کریں گی تو ننھے ننھے بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ بچے آئے، آؤ بچوں کھانا کھا لو۔ کہا اسما کیسی باتیں کرتی ہو، ارے کبھی اماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہے، باندھ ٹوٹ گیا، اب اماں نہ ملے گی۔ اماں میں پھینکے مسجد میں آئے، بابا اماں چلی گئی۔ ارے در خیبر کو اکھاڑنے والا علی غش کھا کے زمین پر گر پڑا۔ اجرکم علی اللہ، بستر بیماری بھی مدت گزری، فاطمہ نے وصیت کی غسل تم دینا، کفن تم دینا، دفن تم کرنا، کسی کو میرے موت کی اطلاع نہ ملے، جنہوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے پاس جنازے میں نہ آئے۔ رات کے سناٹے میں غسل و کفن کا انتظام شروع ہوا۔ باہر حجرے کے چند چاہنے والے ابن عباس، جناب سلمان فارسی جیسا چاہنے والا، ایک مرتبہ حجرے کے اندر سے مولا علی کے بے چینوں کے چیخنے کی آواز آئی۔ جب غسل دے کے واپس نکلے، علی سے پوچھا مولا اتنا بے چین ہو کو کیوں روئے؟ کہا میں نے بڑا صبر کیا، مجھے معلوم تھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، لیکن جب میں نے کفن کے لیے لباس ہٹایا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں کہوں گا میرا مولا ذرا کربلا میں آ جاؤ، حسین کی لاش ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے ادھر بیٹا ہے ادھر بہن ہے، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ واہ حسین، واہ حسین۔ اور اماں بھی سرانے آ گئی تھی جب سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، میرا لال میرے بچے ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، مگر کاش پانی پلا کے ذبح کیا ہوتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ اس سے جو ثواب ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ہم پیغمبر گرامی اور ان کے اہل بیت کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید